بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ 1 جون 2025۔ ٹائٹل ہے نہیں کہنا سیکھیے۔ ایک انگریزی رائٹر نے زندگی کے موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے۔ اس میں اس نے کامیاب زندگی کا راز بتایا ہے۔ موضوع کی نسبت سے اس نے کتاب کا نام رکھا ہے نہیں کہنا سیکھیے، لرن ٹو سے نو۔ یہ بے حد اہم بات ہے۔ اجتماعی زندگی میں بارہا ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو ہاں یا نہیں کہنا پڑتا ہے۔ ایک آدمی اگر لوگوں سے صرف ہاں کہنا جانے تو وہ اپنی ساری زندگی میں غیر ضروری مسائل کا شکار بنا رہے گا۔ وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں زیادہ کامیاب نہ ہوگا۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ خود اپنے سوچے سمجھے ذہن کے تحت فیصلہ کرے۔ وہ جانے کہ اس کو کس معاملے میں پڑھنا ہے اور کس معاملے میں نہیں پڑھنا ہے۔ وہ دوسروں سے ہاں کہنے کے ساتھ نہیں کہنا بھی جانے۔ وہ اقرار کی زبان بولنے کے ساتھ انکار کی زبان بولنا بھی جانتا ہو۔ اس معاملے کی ایک مثال قرض ہے۔ عربی زبان کا ایک مثل ہے القرض مقراض المحبہ، قرض محبت کی قینچی ہے۔ اجتماعی زندگی میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے قرض مانگتا ہے، لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ بہت کم ایسے افراد ہیں جو قرض کی ٹھیک ادائیگی کرتے ہوں۔ ایسی حالت میں قرض دینے کا نتیجہ اکثر یہ نکلتا ہے کہ فریقین کے درمیان تلخیاں بڑھتی ہیں اور محبت کا تعلق دشمنی کے تعلق میں بدل جاتا ہے۔ ایسی حالت میں پرعافیت طریقہ یہ ہے کہ کسی کو قرض نہ دیا جائے۔ واپسی کی شرط کے بغیر کسی کی مدد کرنا درست ہے، لیکن واپسی کی امید کے ساتھ کسی کو رقم دینا موجودہ زمانے میں عملی اعتبار سے درست نہیں۔ نہیں کہنا کوئی سختی کا معاملہ نہیں ہے، یہ دراصل بااصول انسان کا طریقہ ہے۔ بااصول انسان کے لیے اس دنیا میں کوئی اور طریقہ عملی طور پر ممکن نہیں۔ الرسالہ، اکتوبر 2009، پیج 38۔ جی سوری فیاض بھائی، ایکچولی جو آرٹیکل دیا گیا ہے نا، اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ ریڈیبل نہیں تھا میرے لیے، اور میں نے اس کو جیسے اس میں گوگل ٹرانسلیٹ میں بھی ڈال کے اسکین کرنے کی کوشش کی تو بہت ہی ہیزی تھا وہ، تو وہ صحیح سے اس کو ٹیکسٹ کو ایکسٹریکٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ ابھی جب آپ نے پڑھا ہے تب مجھے یہ آرٹیکل تھوڑی سمجھ میں آ رہی ہے، اور بیسیکلی اس میں مولانا بہت امپورٹنٹ بات بول رہے ہیں کہ یہ بہت کامن پرابلم ہے کہ ہم لوگ نہ نہیں بول پاتے ہیں، اور ہم لوگ کئی بار بہت اسٹرانگ پرسنالٹی سے ملتے ہیں جو کہ ہمیں نہ بول جاتے، اس وقت ہم ویسے لوگوں کی کافی برائی بھی کرتے ہیں۔ ہم کو لگتا ہے کیسا آدمی ہے کہ ہی از ناٹ ولنگ ٹو کنسیڈر گیو کنسیڈریشن ٹو سم ون۔ تو یہ بہت مطلب مولانا نے یہاں کلیئر کیا کہ وہ آدمی غلط نہیں ہے جو نو بول رہا ہے، بلکہ وہ اپنے پرنسپلس پہ اور اپنے کسی جو زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے لیے اس چیز کو وہ اہمیت دے کر کے وہ سیکنڈری چیز کو نو بول رہا ہے، تو یہ اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ اور اس میں مولانا نے یہ بھی کہا ہے کہ اٹس اے سائن آف میچورٹی اینڈ لاٹ آف اینڈ کیا تھا پرسنالٹی، اسٹرانگ پرسنالٹی، کہ ایک آدمی پرنسپل پرسنالٹی کا ایک وہ ہے
साइन कि वो अपना टाइम और रिसोर्सेज को बचाने के लिए नो बोलना सीखे। और सभी किसी कोई को वो खुश नहीं कर सकता है, इस दुनिया में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और इसलिए इस चीज़ के लिए कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। तो मैं अभी आज ही हम लोग घर पे एक पर्सनालिटी है उसको लेके बात कर रहे थे, वो बहुत ही सॉफ्ट और जेंटल पर्सनालिटी है। तो उसको यही प्रॉब्लम होता है कि दुनिया में वो किसी को ना नहीं बोल सकते हैं। ना नहीं बोल का पाने के कारण उनके जीवन में बहुत सारा दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है। और मोस्ट ऑफ द दुख ऐसा है जिसमें कि विच कुड हैव बीन अवॉइडेड, और उसका कॉन्सिक्वेंस वो फेस कर रहे हैं। तो अगर वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखते अपने पर्सनालिटी में और नो बोलने का आदत अ, अगर वो डेवलप करते, तो यस जानते ही कब नो बोलना है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी होती उनके लिए। तो मौलाना की इस आर्टिकल से यही बात समझ में आई। इसमें एक बात वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या उधार का क्या क्या मसला था, उधार वाला मसला, क्योंकि उसको रीड कर पा रहा है ये द फोटो को चैट जीपीटी या गूगल स्कैनर, वो दोनों ही उसको रीड नहीं कर पा रहा है इस पोर्शन को। हाँ, मौलाना ये कह रहे हैं कि कर्ज़ का मामला इस ज़माने में जो है बहुत थोड़ा ये हो गया है कॉम्प्लिकेटेड, कि किसी को आप कर्ज़ देंगे उसके बाद आप ये उम्मीद रखेंगे कि पैसा वापस मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। अरबी में इसीलिए कहते हैं अल-क़र्ज़ु मिक़राज़ुल मुअब्बा। अरबी का एक ये है प्रोवर्ब है कि कर्ज़ जो है मोहब्बत की कैंची है, यानी मोहब्बत को काट देता है कर्ज़। तो मौलाना ये कह रहे हैं कि किसी की आप मदद करना चाह रहे हैं तो वापस ना माँगना हो तो आप वैसे ही मदद कीजिए। जो पैसा आपको वापस लेना हो तो फिर वैसा पैसा आप देने की ज़रूरत नहीं है। वो खामख़ा जो है आपका पैसा भी जाएगा, ताल्लुकात भी ख़राब होंगे, टेंशन भी होगी आपको। तो आप मदद कर दीजिए वापस ना लेने की इरादे से। लेकिन वापस लेने के इरादे से किसी को पैसा देंगे तो तजुर्बा ये बता रहा है कि वो ऑलमोस्ट आने के चांस जो है नहीं होते हैं पैसा वापस। जी। राइट, बहुत सही है बात ये रियाज भाई। ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड है हम लोग को कि अपने दोस्तों को या रिलेटिव्स में कोई अगर ये कह के लेता है, तो आजकल प्रॉब्लम ये है कि जो आदमी बेचारा कर्ज ले रहा है, नॉर्मली ऐसे हालात में से गुजर रहा होता है कि वो कर्ज वापस नहीं कर पाता है। और क्योंकि वो वादा कर दिया होता है, तो हमारे जहन में होता है, हम प्लानिंग ऐसा करते हैं कि वो पैसा हमें वापस मिल जाएगा। फिर हम अपना आगे का प्लान किए रहते हैं कि हम उसको ऐसे यूटिलाइज करेंगे। तो जब वो आदमी वो अपने प्रॉब्लम की वजह से नहीं दे पाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जानबूझ के नहीं दे रहा है, अगर वो नहीं दे पाता है प्रॉब्लम की वजह से, तो हमारा जो प्लान है वो सारा जेपर्डाइज हो जाता है। उससे फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे अंदर डेवलप होती है उस आदमी को लेकर के। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस है मौलाना का यहाँ पर, कि इंसान तभी वो दे किसी को लोन, कि उस लोन को कंप्लीटली वो भुला सके, यानी पाने की उम्मीद छोड़ सके उसको। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एडवाइसेस है, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए आर्टिकल बहुत ही रेलेवेंट है। जी, और फयाज भाई जैसे आप बोल रहे हैं कि किताब को ढूंढना पड़ेगा, जी सही बात है। ये किताब काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रही है, इससे बहुत सारे वाइटल लेसन्स जिंदगी में मिल सकता है इंशाल्लाह। मेरी बात खत्म हुई साहब भाई। इस टाइटल पे बहुत सारी किताबें हैं। अगर राइटर का नाम होता ना तो इजी होता। बहुत सारे पीडीएफ है तो समझ में नहीं आएगा वो कौन से हैं। हाँ, हाँ, चैट जीपीटी वही बता रहा है अभी कि इस नाम से जो है ना काफ़ी किताबें हैं। जी। क्या सैफ साहब शुरू करूँ मैं? जी, जी। ठीक है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ ہم ہمارے اس سنڈے میٹ میں ایسے مولانا کے آرٹیکلس لیتے ہیں جو ڈیلی لائف سے ٹچ رکھتے ہیں. جیسے اس سے پہلے ہم نے لیا تھا کرام یا تکلف، یعنی گیسٹ کے ساتھ جو ہے کیسے ہاسپٹیلٹی کیسی ہونی چاہیے، سمپل اور نیچرل یا شووی ٹائپ والی. تو اس وقت جو ہے کافی اچھی باتیں ہمارے سامنے آئی تھی کہ ہم سوشل لائف کے برائیوں میں کیسے پھنسے ہوئے ہیں اور کیسے اس سے نکلا جا سکتا ہے. تو یہ آرٹیکل بھی جو ہے ہماری سوشل لائف سے تعلق رکھتا ہے. مولانا نے جو ہے اور کسی انگریزی رائٹر کی کتاب کا ذکر کیا ہے کہ لرن ٹو سے نو. یہ بھی جو ہے کامیاب زندگی گزارنے کا ایک بہت ہی سمپل فارمولا ہے. تو بہت صحیح ہے. لرن ہاؤ ٹو سے اینڈ اسٹاپ پیپل پلیزنگ، یعنی لوگوں کو نو کہنا سیکھیے اور اپنے آپ کو روکیے کہ جو ہے لوگوں کو آپ پلیز کرتے پھریں. لوگوں کو پلیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کو پلیز کریں گے تو قرآن کے اندر بتایا گیا اگر جو ہے تم اتباع کرو گے زمین پر میجارٹی کی تو لَيُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ تمہیں جو ہے اللہ کے راستے سے جو ہے ڈسٹریکٹ کر کے رکھ دیں گے. اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، ایک اس طرح کی آیت ہے قرآن میں کہ اگر تم میجارٹی اورینٹڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلو گے زندگی میں تو پھر جو ہے تم ڈسٹریکٹ ہو جاؤ گے. تو میجارٹی کیا کر رہی ہے یہ نہ دیکھنا چاہیے، بلکہ اصولی طور پر یا پرنسپلی کیا بات صحیح ہے اس کو اپنائیں. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر تم اکیلے ہی ہو پوری زمین پر کسی ایک بات کو سچ ماننے والے تو تم اپنے آپ میں ایک جو ہے پوری نیشن ہو. ان ابراہیم کان امۃ واحدہ، ابراہیم اپنے آپ میں پوری ایک یہ تھا، ایک پوری نیشن تھا، پورا جو ہے ایک اپنے آپ میں ایک کمپلیٹ انسان تھا. تو یہ قرآن جو ہے اس بات کو نہیں مانتا کہ آدمی جو ہے پیپل پلیزنگ میں زندگی گزارے. جیسے آپ قرآن پڑھیں گے تو جگہ جگہ قرآن جو ہے اس سے منع کرتا ہے پیپل پلیزنگ سے. جیسے مثال کے طور پر ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ قرآن کا جو ہے ایک بیسک پرنسپل ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. لیکن قرآن جو ہے دوسری جگہ کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ دونوں تمہیں کمپل کرے، مجبور کرے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ میرے ساتھ تم شرک کرو، تو جو ہے اس معاملے میں ان کو پلیز کرنے کی ضرورت نہیں. فَلَا تُطِعْهُمَا، ڈونٹ اوبے یور پیرنٹس ان دس ریگارڈ. لیکن وہ صاحب ہما فی الدنیا معروفہ، لیکن کیونکہ وہ آپ کے پیرنٹس ہیں، ان کا حق ہے تو ان کے ساتھ دنیا میں جو ہے اچھے اس کے ساتھ رہو، اچھے بیہیویئر کے ساتھ جیسے رہنے کا حق ہے ویسا تو تم ان کے ساتھ اچھی کمپنی تو کرو، لیکن جو ہے شرک کرنے کی ضرورت نہیں. ان کو پلیز کرنے کے لیے شرک کی برائی کو اپنانے کی ضرورت نہیں. تو قرآن کا پہلا اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اکثر جو زمین پر جو لوگ ہیں ان کو فالو کرو گے، ان کو اوبے کرو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ڈسٹریکٹ کر دیں گے. یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگ ہی نہیں، تمہارے ماں باپ بھی اگر تم کو شرک کی طرف بلا رہے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں، لیکن اچھی کمپنی ضرور دینا چاہیے، وہ ان کا رائٹ ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہیں گے جو خدا کا حق ہے وہ خدا کو دو، جو ماں باپ کا حق ہے وہ ماں باپ کو دو. ماں باپ کا حق ادا کرنے کے لیے خدا کے حق کو جو ہے اگنور مت کرو. قرآن نے ایک جگہ کہا کہ جو ہے کفار مکہ جب اپنے فصلوں میں سے
یہ نکالتے ہیں خدا کا حق اور اپنے بتوں کا حق. تو خدا کے حق میں اگر کچھ کمی رہ جاتی ہے تو خاموش رہتے ہیں، لیکن بتوں کے حق میں جو ہے کچھ کمی ہے تو وہ خدا کے حق میں سے پوری کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ صحیح ایٹیٹیوڈ نہیں ہے کہ خدا تو تمہارے لیے سیکنڈری چیز بن جائے اور پیپل پلیزنگ جو ہے تمہارا لائف اسٹائل ہو جائے. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، یہ تو کوئی فول آدمی ہی زندگی میں ایسا کرے گا. ایسے کئی واقعات ہیں، جیسے سورہ صافات 52 میں ہے، جب حشر قائم ہو جائے گا اور سارے فیصلے کیے جائیں گے تو آدمی سوچے گا کہ میرا فلانا دوست کہاں ہے، بات کرے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ اس کا فلاں دوست جو ہے جہنم کے بالکل بیچوں بیچ جو ہے گڑھے میں پڑا ہوا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ سے فرشتوں سے کہے گا وہ انسان کہ میں اپنے دوست کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو وہ دیکھے گا لرآہ فی سواء الجحیم، کہ جہنم کے بیچ گڑھے میں پڑا ہوا ہے اس کا دوست. تو پھر وہ اپنی دنیا کی گفتگو کو یاد کرے گا کہ تو جو ہے مجھے برباد ہی کرنے پر تلا ہوا تھا، اگر میں تجھے فالو کرتا. سورہ صافات میں ہے کہ میں بھی آج تیرے ساتھ جو ہے اسی جہنم کے گڑھے میں پڑا ہوتا. واللہ لقد کدت لتردین، خدا کی قسم تو مجھے جو ہے ڈسٹروائے کرنے پر ہی تلا ہوا تھا. تو قرآن نے جو ہے پیپلز کے ساتھ اچھے سلوک کی تو بہت تعلیم دی ہے، لیکن جو ہے قرآن کی تعلیم ریشنل اور لاجیکل ہے. وہ یہ ہے کہ جو ہے اس کے باؤنڈریز سیٹ کرو، لوگوں کو پلیز کرنے کے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے باؤنڈریز ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے جیسے وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ جو ہے کوئی تھا جو ہے مالداروں سے لوٹتا تھا اور غریبوں کو دیتا تھا. غریبوں کو دینا تو بہت اچھا ہے، لیکن مالداروں کو لوٹنا یہ کون سا صحیح طریقہ ہوا. اس طرح کی جو ہے قرآن نے جو ہے باؤنڈریز سیٹ کی ہے پیپلز پلیزنگ کے چیپٹر میں. ایک واقعہ جو ہے سیرت میں، دو واقعے سیرت کے میں مجھے یاد آ رہے ہیں. ایک صحابی تھے، وہ مکے کے تھے وہ، اور وہ ایمان لانے کے بعد مائگریٹ ہو کے مدینہ آ گئے. جب وہ مدینہ پہنچے، ان کا نام میں بھول رہا ہوں، سیرت میں مل جائے گا. مدینہ پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ ان کی ماں جو ہے وہ بہت غصے میں ہے اپنے بیٹے کے ایمان پر، کہ ایک تو میرا بیٹا بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کو ماننے والا بن گیا اور دوسرا مائگریٹ بھی ہو گیا. تو بہت غصے میں تھی، اور غصے میں اس نے کہا کہ جو ہے میں اب دھوپ میں ہی بیٹھی رہوں گی، کبھی سائے میں نہیں جاؤں گی. تو وہ دھوپ میں بیٹھ گئی مکے میں اپنے گھر کے پاس، گھر میں نہیں جاتی تھی، وہ بغیر سائے کے دھوپ میں بیٹھنے لگی. اور اس نے کہا کہ میں جو ہے نہ کنگھی کروں گی نہ کھانا کھاؤں گی. تو جب بیٹے کو یہ بات معلوم ہوئی مدینے میں تو وہ تڑپ گیا اور رسول اللہ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میں مکہ جانا چاہتا ہوں. تو حضرت عمر کو معلوم ہوا تو حضرت عمر نے کہا کہ تم مت جاؤ وہاں. جب مکے کی دھوپ جو ہے اس کو جھلسائے گی تو وہ خود جو ہے شیڈو لے لے گی، سائے میں چلی جائے گی. اور جو ہے نا جب جوئیں کاٹے گی تو وہ خود جو ہے کنگھی کر لے گی. تم جو ہے اس کو پلیز کرنے کے لیے یا اس کے اس ہڑتال کے سامنے جو ہے سکم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم مت جاؤ. لیکن وہ مانے نہیں، وہ شاید مکہ چلے گئے اور وہاں ان کا کچھ قتل ہو گیا تھا، ایسا مجھے کچھ واقعہ یاد آ رہا ہے. تو آدمی کو جاننا چاہیے کہ لوگ جو ہے ایموشنل بلیک میلنگ کریں گے، فیملیز، ریلیٹیوز، نیبرس اور جو ہے ڈفرینٹ جو ہے نیئررس اینڈ ڈیئررس جو ہے آدمی کو ایموشنل بلیک میلنگ کرتے ہیں. حالانکہ جو ہے وہ بربادی ہوتی ہے. اگر آدمی جو ہے ان کے ایموشنل بلیک میلنگ کا شکار ہو جائے تو وہ زیادہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. یعنی ایسا خطرہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے جہنم کے بیچوں بیچ پہنچ جائے، یا دنیا میں ایسی کوئی بربادی کا شکار ہو جائے جس کا کوئی کمپنسیشن نہ ہو. تو لیسر ایول اور جو ہے گریٹر ایول کے بیچ میں جب ہمیں آپشن ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہتے ہیں کہ جو ہے لیسر ایول کو اپناؤ. عقل مند یہ نہیں ہے جو گڈ اور ایول کو جانے. حضرت عمر کہتے تھے عقل مند وہ ہے جو دو ایول میں سے لیسر ایول کو سمجھ پائے اور جو ہے لیسر ایول کو اڈاپٹ کرے، تو وہاں عقل مندی ہوتی ہے انسان کی. تو یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم کس طرح ٹریپ ہو جاتے ہیں لوگوں کا. اور قرآن میں ایک جگہ کہا گیا کہ جو ہے
ہمارے نیک بندے وہ ہے اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جب ہمارے نیک بندے کوئی مسٹیک کرتے ہیں یا ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں تو فوراً جو ہے وہ ریممبر کر لیتے ہیں، اپنی غلطی کو کیچ کر لیتے ہیں کہ ہم سے یہاں غلطی ہو گئی، تو اچانک وہ جو ہے ان کا مائنڈ جو ہے یہ ہو جاتا ہے، لائٹڈ ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، اور وہ اس سے بچتے ہیں اپنی ایرر سے، اپنی مسٹیک سے. لیکن جو ہے اس کے بعد کی آیت میں وہ اخوانہم یمدونہم فی الغی ثم لا یخسرون. لیکن جو ان کے جو برے ساتھی جو ہیں، برے کمپینینز جو ہیں، ان کو کھینچتے رہتے ہیں گڑھے کے اندر گمراہی کے، ایموشنل بلیکنگ وغیرہ کے، اس میں ان کو کھینچ کر ٹریپ کرنا چاہتے ہیں. ثم لا یخسرون، وہ ذری بھی اس میں جو ہے یہ نہیں کرتے، کمی نہیں کرتے آدمی کو جو ہے ڈسٹریکٹ کرنے میں یا بلیک میلنگ کرنے کی میں ذری بھی جو ہے نا وہ کسر نہیں چھوڑتے ہو. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُخْسِرُونَ. اور ان کے جو یہ برے بھائی ہیں ان کو گمراہی میں کھینچتے رہتے ہیں، پکڑ کے پل کرتے رہتے ہیں، اور ذری بھی جو ہے کسر نہیں چھوڑتے وہ اس کی. تو اس طرح ہم ایک ایسے سماج میں رہتے ہیں جہاں ہمیں باؤنڈریز سیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہر ایک کے ساتھ، چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے فیملی ممبرس، وائف اور چلڈرن ہی کیوں نہ ہو. ہر جگہ ہمیں جو ہے باؤنڈری سیٹ کر کے رکھنا پڑے گا. اگر باؤنڈری سیٹ نہیں ہوگی تو ہمارا انجام جو ہے بہت ہی زیادہ برا ہو سکتا ہے. جیسے کہ قرآن اور حدیث اور تاریخ کے اندر ایسے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ ایک حدیث ہے الویل کل الویلی لمن اتا ربہ خالیا. وہ آدمی جو ہے پوری طرح برباد ہوا جو اپنے رب کے پاس خالی ہاتھ آیا اور دنیا میں جو ہے اپنی فیملی کو جو ہے بھرا بھرا چھوڑ کے گیا. یعنی اپنی فیملی اور اپنی اولاد کے لیے آدمی نے نہ حرام دیکھا نہ حلال، ہر طرح سے اپنا ویلتھ کریشن کیا اور جو ہے خوب پیسہ بنایا. اس کو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی کہ موت اور خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو یہاں تک کہ موت آ گئی اور وہ خدا کے پاس پہنچا تو خود اس کے پرس میں، اس کے بیگ میں کچھ نہیں تھا. لیکن جو ہے یہاں اولاد کو اس نے جو ہے نا خوب ویلتھ اور جو ہے بینک بیلنس اور جو ہے پراپرٹیز سے بھر کر ایک دنیا چھوڑ دی ان کے لیے. تو اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. ایک اور صحابی ہیں، ان کا ذکر ابو داؤد میں وغیرہ میں آیا ہے کہ وہ جو ہے جب بھی کوئی ڈیل کرتے تھے تو بہت بھولے تھے، بہت ہی سادہ فطرت. تو جب بھی وہ کوئی ڈیل کرتے تو ڈیلنگ میں ان کو جو ہے بزنس میں اور وغیرہ میں جو ہے ان کو دھوکا ہو جاتا. تو ان کی فیملی والے رسول اللہ کے پاس پہنچے اور رسول اللہ سے کہا کہ اللہ کے رسول ان کی جو ہے بزنس ایکٹیویٹیز پر ریسٹرکشن لگائیے، پابندی لگائیے، کیونکہ یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں تو الٹا سیدھا ہی کر آتے ہیں، ہماری دولت کو خراب ہی کرتے ہیں. تو رسول اللہ نے ان کو بلا کر کہا کہ آپ کو جب تجارت آتی نہیں ہے تو آپ تجارت مت کیجیے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، مجھے تو تجارت کرنا میری مجبوری ہے، مجھے تجارت کرنا ہی ہے. تو رسول اللہ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم کو تجارت سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے تو تم جب بھی ڈیلنگ کرو تو یہ کہنا کہ ہا بہا ولا خلابتا، یعنی میں یہ چیز یہ پیسے کے بدلے میں یا اس چیز کے بدلے میں دے رہا ہوں اور اس کے اندر کوئی دھوکا شامل ہے تمہاری طرف سے تو یہ ڈیل کینسل مانی جائے گی. تو رسول اللہ نے ان کو سکھایا تھا کہ تم ہر ڈیل کے ساتھ لا خلابتا کا ٹیگ لگا دینا، یعنی نو ڈسپشن، نو فراڈ وتھ می. اس ٹیگ کے ساتھ جو ہے تم ڈیلنگ کر لینا. تو وہ ایسے ہی ڈیلنگ کرتے تھے. تو ہمیں جو ہے پیپل پلیزنگ کو چھوڑ کر جو ہے اپنی باؤنڈری سیٹ کرنا چاہیے، چونکہ زندگی ہمارے پاس لمیٹڈ ہے، ریسورسز لمیٹڈ ہے، ٹائم لمیٹڈ ہے، دن اور رات کے آورس لمیٹڈ ہیں. اگر ہم ہر کام کے پیچھے بھاگیں گے تو پھر آخر میں جو ہے ماسٹر آف آل جیک آف نن کا ہمارا معاملہ ہوگا. ہم نہ یہ کر پائیں گے نہ وہ کر پائیں گے. اس لیے جو ہے ایک دم بالکل سلیکٹیو طریقے سے زندگی گزارنا ہے. ایک دم یہ طے شدہ ڈیسیسیو ہونا چاہیے کہ جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کس چیز کے پیچھے بھاگنا ہے، کس چیز کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے. جب یہ اچھی طرح سے ہم طے کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ لمیٹڈ ٹائم ہی ہمارے لیے بہت ہی بابرکت اور بہت ہی فروٹفل لائف بن جائے گی.
اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو اتنے زیادہ ہم پریشانیوں میں پھنسیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے ان میں سے ہماری بعض غلطیاں ہمیں سورہ صافات کی جو آیت 52 میں بتایا گیا ہے کہ لَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، جہنم کے بیچ دیکھے گا اپنے اس دوست کو، تو ہمارا بھی انجام ایسے ہو سکتا ہے۔ ہمارے صاحب صاحب نے اپنی پرسنل لائف سے ایک اچھا واقعہ سنایا، ایسا ایک واقعہ مجھے بھی یاد آ رہا ہے۔ عام طور پر جو ہے ہم ٹو ویلر وغیرہ پر جب نکلتے ہیں تو لوگ لفٹ مانگتے ہیں۔ اب چونکہ ہم جو ہے لوگوں کو کائنڈ باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور خود بھی جو ہے کائنڈ پریکٹسز کرنا چاہتے ہیں، تو میں بھی بالعموم جو ہے لوگوں کو لفٹ دیتا تھا، جو کوئی بھی لفٹ مانگتے ہیں، لوگ مجھے بھی دیتے ہیں۔ مجھے جب کبھی بھی لفٹ کی یہ ہوتی ہے تو بالعموم مجھے بہت جلدی سے لوگ لفٹ دے دیتے ہیں، تو میں بھی لوگوں کو پہلے لفٹ بہت جلدی دیتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ ایک بہت ہی عجیب واقعہ پیش آیا، مولانا سے بھی میں نے اس کا ذکر کیا تو مولانا نے جو ہے کہا کہ جو ہے آپ لفٹ مت دیجیے لوگوں کو، اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ جو ہے لفٹ آپ دیں، خاص کر جو ہے جنگلوں میں یا اندھیری جگہوں پر بہت ہی ڈینجر ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں اپنے شہر میں جو ہے رات کے شاید 1 یا بج رہے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، تو ایک جگہ ہے پاکیزہ کے نام سے، یعنی جگہ کا نام، اسٹاپ کا نام پاکیزہ، تو وہاں میں گزر رہا تھا تو ایک بندے نے جو ہے ٹوپی لگایا ہوا تھا اور سرما تھا اس کی آنکھوں پر، گوگل چشمہ لگا کر جو ہے مجھ سے لفٹ مانگا اس نے رات کے 1 بجے 1:30 بجے۔ تو اب رات بہت تھی تو میں نے سوچا کہ جو ہے بیچارہ ضرورت مند ہے، اس کو لفٹ دے دوں، تو وہ میرے پیچھے بیٹھ گیا گاڑی پر، میری ٹو ویلر پر۔ تو میں اس وقت جبہ پہنا ہوا تھا جس کے دونوں طرف جو ہے جیب ہوتے ہیں، آدمی جب کرتا پہنتا ہے شرٹ وغیرہ تو جیب تو وہاں سامنے ہوتا ہے یا پینٹ میں سائڈوں میں ہوتا ہے، لیکن جب ہم جبہ پہنتے ہیں تو جبے میں جو ہے یہ سائڈ میں ہوتے ہیں دونوں، تو میرے سائڈ میں ایک طرف یہ رکھا ہوا تھا، 5-10 ہزار روپے میرے جیب میں کیش تھا اور ساتھ میں موبائل بھی تھا۔ تو جب وہ میرے پیچھے بیٹھا تو روڈ تو بہت صاف تھی، اس نے پیچھے بیٹھ کر آہستہ سے میرے رائٹ سائڈ کے جیب میں ہاتھ ڈالا تو میں نے جو ہے ہلکا سا وائبریشن فیل کیا جیب میں، تو میں یہ سوچا کہ جو ہے روڈ تو اتنی زیادہ صاف ہے، پھر یہ جیب کیوں وائبریٹ ہو رہی ہے، کیوں ہل رہی ہے، روڈ تو میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی گڑا وڑا نہیں ہے۔ تو میں نے آہستہ سے جب دیکھا اپنے ہاتھ کے نیچے گاڑی چلاتے ہوئے تو اس کا ہاتھ جو ہے میرے جیب میں تھا، وہ پیسے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو اچانک میں جو ہے جب محسوس کیا تو میں نے فوراً گاڑی اسٹاپ کر دی اور اس کو پکڑنے کی کوشش کی، تو وہ گاڑی کو جو ہے زور سے ڈھکیل دیا، اس نے زور سے ڈھکیل دیا، اور میرے ساتھ جو بیگ تھا، بیگ میں بہت ساری چیزیں تھی، کچھ لکوڈ چیزیں وغیرہ، وہ دور جا کے پڑ گئی اور وہ جو ہے مجھ سے اسکیپ لے کر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو میں نے کسی طرح اس کو پکڑ لیا۔ جب میں نے اس کو پکڑ لیا، اس کا کرتا، تو اس کے انگوٹھی بیچ کی جو مڈل فنگر میں جو ہے بہت اچھی بڑی سی انگوٹھی تھی، انگوٹھی سے اس نے جو ہے میرے ناک پر زور سے مارا، اس نے مارا تو جو ہے ناک سے جو ہے یہ ہونے لگا، بلڈ فلو ہونے لگا۔ تو اپنا خون دیکھ کر مجھے اور غصہ آیا اور میں نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا اس پر، اتنا غصہ آ رہا تھا کہ میں سوچا کہ اگر میں اس غصے کی حالت میں اس کو ماروں گا تو جو ہے اس کی آنکھ یا ناک وغیرہ کے جو ہے یہ ٹوٹ جائے گا، نوسٹرل۔ تو میں نے اپنے آپ کو بہت کنٹرول کیا، اتنے میں لوگ جمع ہو گئے اطراف میں، وہاں سے یہاں سے 15-20 لوگ، تو قریب میں پولیس اسٹیشن تھا۔ میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا کہ میں کسی طرح اس کو نہ ماروں، کیونکہ شاید میں اس غصے میں ماروں گا تو اس کی کوئی فریجل جو آرگنس ہیں، آنکھ ناک وغیرہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو جائیں۔ تو میں اس کو گھسیٹتا ہوا جو ہے پولیس اسٹیشن تک لے گیا۔ تو پولیس اسٹیشن میں جب پولیس کے سامنے میں نے اس کو پیش کیا تو پولیس اسٹیشن میں پولیس نے جو ہے کہا کہ یہ تو بہت یہاں کا مشہور چور ہے، یہاں کا پک پاکیٹر ہے، آپ نے کیسے اس کو جو ہے یہ لفٹ دی، اور اس کے سارے کپڑے اتروائے میرے سامنے، اور جو ہے خوب اس کی میرے سامنے پٹائی کی، خوب پٹائی کی، اور پھر اس کے رشتہ داروں کو بلایا، پولیس نے بلا کر کہا کہ ان سے لفٹ مانگ کر جو ہے ان کو اتنا نقصان کیا، ان کو اتنا یہ پیسہ دینا چاہیے، ان کا بیگ پھٹ گیا اور فلاں فلاں جو ہے لکوڈ جو ہے
نیچے گر گیا. تو پیسے بھی جو ہے نا پولیس نے مجھے اس کے رشتے داروں سے دلوائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا یہی ہم نے جو ہے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور لوگوں کے ساتھ کائنڈ رہنا ہے. جو یہ تعلیمات کی وجہ سے کبھی ہم جو ہے باؤنڈری سیٹ نہیں کر پاتے ہیں کہ کیسے اپنے آپ کو جو ہے حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان اٹھاؤ نہ نقصان پہنچاؤ کسی کو. تو ہم نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن نقصان اٹھا لیتے ہیں، یہ بہت ہی غلط بات ہے. اس طرح نقصان اٹھا لیں گے تو جو ہے بڑے پرابلم میں پھنسیں گے، اور کبھی ہوگا کہ جو ہے پیپل پلیزنگ کی ساری باؤنڈریز پار کر کے ہم جو ہے کوئی اور بھی بڑی غلطی کریں جو ہماری دنیا یا ہمارے دین کے لیے جو ہے فائنل ڈیزاسٹر ہو. تو یہ باتیں بہت سمجھنے کی ہے. نہیں کہنا سیکھیے، مولانا جو کہہ رہے ہیں ہمیشہ مولانا یہ کہتے تھے. مولانا اپنی فیملی کے لوگوں کو بھی ڈانٹتے تھے جو فیملی ممبر اس طرح کرتا تھا کوئی کام لوگوں کو خوش کرنے کا. تو کہتے تھے کہ جو ہے آپ لوگ کچھ نہیں جانتے، آداب حیات سے آپ واقف نہیں ہے، محنت کے اندر نہیں ہے، اس کو امپروو کیجیے. تو بظاہر ایسا لگتا تھا کہ مولانا کیا ہمیں ریوڈ بنا رہے ہیں، کیا ہمیں سخت ہارش بیہیویئر سکھا رہے ہیں. لیکن تجربات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہارش نہیں ہے. اس طرح کہنا، نو کہنا جو ہے کوئی ہارش بیہیویئر یا ہارش کیریکٹر نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ سائنٹیفک کیریکٹر ہے اور خدا اور رسول کا حکم ہے. حضرت عمر نے وہ صحابی کی بات نہیں سنی تو ان کا بہت نقصان ہوا. تو اس طرح کے جو واقعات ہیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے بہت ہی کیئرفل رہنا ہے. جیسے بائبل کے اندر حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں سے کہتے ہیں، ڈسائپل سے کہتے ہیں کہ تم جو ہے کبوتروں کی طرح بے آزار بنو، یعنی ہارملیس بنو، پیجنس کی طرح جو ہے ہارملیس بنو، اور جو ہے سانپوں کی طرح جو ہے نا چوکنے رہو. تو آپ سانپ کو دیکھے ہوں گے، وہ جا رہا ہے، اگر کوئی اس کو خطرہ محسوس ہوتی ہے وہ اپنا پنکھ فوراً کھڑا کر کے چاروں طرف دیکھنے لگتا ہے. تو بائبل کا یہ قول بڑا اچھا لگتا ہے کہ تم جو ہے کبوتروں کی طرح بے آزار بنو اور سانپوں کی طرح چوکنے رہو، کہ کہیں سے شیطان جو ہے قرآن میں ہے کہ جو ہے شیطان اور اس کی ٹیم تم کو ایسی جگہ سے دیکھ رہے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. یعنی تم کو ایسے وہ ٹریپ میں لیں گے کہ تم ان کے ٹریپ کو سمجھ ہی نہیں پاؤ گے. بعد میں پتہ چلے گا کہ جو ہے یہ ایک بہت ہی بگ ڈیزاسٹر تھا ہماری زندگی کے لیے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نو کہنے کی جو ہے کریج دے، اور جو ہے جیسے قرآن کے اندر کہا گیا کہ کوئی شرک کے لیے کہے تو تم نو کہو، اگر تمہیں کوئی برائی کے لیے بلائے تو نو کہو، اگر تمہیں کوئی گمراہی کے گڑھے میں ڈھکلنا کے لیے تمہارا کوئی دوست، کوئی فیملی ممبر جو ہے اڑا ہوا ہے تو تم جو ہے سکم مت ہونا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ آسان کرے. اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ اس کو بہت ہی کثرت سے پڑھتے تھے اپنے گھر میں. ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان اذل او اذل، اے اللہ میں تیرے پروٹیکشن میں آتا ہوں کہ میں سلپ ہو جاؤں یا میں کسی کو سلپ کر دوں زندگی میں. رسول اللہ جب بھی گھر سے باہر نکلنا ہوتا تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ بہت ہی کثرت سے یہ رسول اللہ جو ہے یہ انوکیشن، یہ دعا کا اہتمام کرتے تھے کہ اللہ میں پناہ میں آتا ہوں کہ میں سلپ ہو جاؤں یا میں کسی کو سلپ کر دوں. اسی طرح رسول اللہ کہتے تھے اسی دعا میں ہے من ان اذل او اذل، میں ڈسٹریکٹ ہو جاؤں یا کسی کو میں ڈسٹریکٹ کر دوں. اسی طرح رسول اللہ کہتے تھے کہ جو ہے من ان ازلم او اظلم، میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر کوئی ظلم کرے. اسی طرح کہتے تھے من ان اجہل او یجہل علیہ، میں کسی کے ساتھ جو ہے جہالت کروں یا کوئی میرے ساتھ جہالت کرے. اللہم انی اعوذ بک من ان اذل او اذل او اذل او اذل او اجہل او یجہل علیہ او ازلم او اظلم علیہ، کہ میں کسی کے ساتھ ظلم کروں یا مجھ پر کوئی ظلم کرے، میں کسی کے ساتھ جہالت کروں یا کوئی میرے ساتھ جہالت کرے، کوئی مجھے ڈسٹریکٹ کر دے یا سلپ کر دے یا میں کسی کو سلپ کر دوں، میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کر دے، میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں. تو غالباً جو ہے یہ کتنا زیادہ جو ہے کوشس رہنے کا معاملہ ہے. سے ٹو نو، رسول اللہ کی یہ حدیث اور یہ جو رسول اللہ کی جو یہ تھی
فیلنگس اور جو ہے الرٹنس، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نو کہنا جو ہے وہ آدمی اگر نہیں سیکھے گا تو وہ آلموسٹ جو ہے وہ برباد ہو گیا وہ آدمی زندگی میں. اور جس نے جو ہے بالکل جیسے حدیث کی دعاؤں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ اتنے زیادہ الرٹ رہتے تھے کہ اے اللہ مجھے نور دے، میرے اوپر سے بھی اور میرے پاؤں کے نیچے سے بھی، میرے رائٹ سائڈ بھی اور میرے لیفٹ سائڈ بھی، میرے آگے بھی میرے پیچھے بھی. رسول اللہ ہمیشہ کہتے تھے اللہم اجعل لی نورا ان یمینی نورا وان فوقی نورا وان تحتی نورا وان شمالی نورا وان امامی نورا، کہ اللہ آگے پیچھے اور انسان کو جب تک ڈسٹریکٹ کر کے نہیں چھوڑتے ہیں اس وقت تک جو ہے ان کو سکون نہیں آئے گا. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ. یہاں ایسے بھی ہمارے کرم فرما ہے، ایسے بھی ہمارے دوست اور فیملی ممبر ہیں جو آپ کو جو ہے گڑھے کے اندر جب تک پوری طرح ڈھکیل نہ دیں اس وقت تک وہ سکون نہیں آئے گا ان کو. قرآن خود کہہ رہا ہے وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ. پھر وہ اس میں ذری بھی کمی بھی نہیں کریں گے وہ آپ کو ڈھکیلنے میں. آپ کا فائنینشیل ڈیساسٹر، آپ کا دینی ڈیساسٹر، آپ کا جو ہے ہیومن سروسز، آپ کی جو ہے لوگوں کو گائیڈ کرنے کی جو اچھا ہے، وہ سب کو جب وہ پوری طرح جب تک وہ یہ نہ کر دیں گے اس وقت تک ان کو سکون نہیں آئے گا. تو ایسے لوگوں سے بھی الرٹ رہنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے اس کی پناہ بھی مانگنا چاہیے کہ ہم خود کسی کے لیے اس طرح کا ڈیساسٹر بن جائے، ہم کسی کے لیے ڈسٹربنس بن جائے. تو اس پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اللہم انا نعوذ بک من ان اذل او اذل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل. آمین. السلام علیکم. جی توفیق بھائی آپ اپنی لرننگ رکھیے. السلام علیکم. جی معذرت وعلیکم. چاہوں گا، کافی لیٹ میں نے جوائن کیا. یہ نہ کہنے کی جو آرٹ ہے یہ تو ابھی بھی میں اس چیز سے بہت سارے معاملوں میں ویکتیگت روپ سے وہ ہو نہیں پاتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار نہیں یار وہ بول دیا کوئی بھی بات، حالانکہ ہم سامنے نہ کہنے پر ایسا لگتا ہے کہ نہیں اس کو برا لگ جائے گا یا جو کچھ بھی ہے. تو اس کیفیت سے ابھی بھی ہم نہیں نکل پائے ہیں. لیکن مولانا کا یہ آرٹیکل بہت زیادہ جھکجھور رہا ہے اور ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ ابھی بھی ہم بہت ساری جگہوں پر ہم غلطی کر ہی جاتے ہیں. زندگی میں اب اس آرٹیکل سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ زندگی میں ہر کسی کو خوش کرنے کی جو کوشش آخر میں خود کو تھکا دیتی ہے. ہر بار ہاں کہنا یا ہماری جو نائسنس ہے یا ہم یہ سمجھتے کہ نہیں وہ مجھے اچھا سمجھے گا، وہ صحیح نہیں ہوتا. اور اب ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یار اگر ہم کسی کو اگر نہ کہہ دیے نا تو ہم اس کی بے عزتی کر رہے ہیں. لیکن اس آرٹیکل میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں کہنا کسی کی بے عزتی نہیں ہے، بلکہ اپنی عزت اور حق کی حفاظت ہے. تو ضرور انشاءاللہ بہت سوچ سمجھ کر کے ہی مجھے اپنی خود کی زندگی ہے اس میں مجھے بہت زیادہ گہرائی سے تھنکنگ کرنا ہے اس مسئلے پر. جی شکریہ.
کیا توفیق بھائی آپ کے پاس کوئی ایسا ریئل لائف واقعہ ہے، کوئی ایونٹ جہاں آپ کو جو ہے نہ کہنے کی وجہ سے جو ہے کوئی بات پیش آئی ہو، جیسے کہ سیف صاحب نے بھی بتایا، میں نے ایک بتایا، آپ کے پاس ہے ایسا کچھ؟ جی، اصل معنی میں یہ پیسے کا لین دین کا ہی ہے، چونکہ ہمیں 2-3 بار یہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ سامنے والے نے میرے سے اپنی جو بھی ہے مجبوری بتائی، مجبوری بتا کر کے اس نے پیسے لیے، اور لینے کے بعد پھر جو ہے چونکہ ہمارے خاص ہیں، خاندان ہی کے ہیں، تو ایک تو وہ ہو گئے، وہ ابھی بھی جو ہے کہ وہ وہ ایسے ہی درگزر کرتے ہیں، اور دوسرا ابھی پیسے کا ہی لین دین کا مسئلہ تھا، وہ بھی ابھی تک جو ہے کہ پینڈنگ ہے معاملہ، اور یہی سمجھتے ہیں کہ یار چلو یہ تو اپنے ہی ہیں، لیکن معاملہ ایک دم دوسرا یہ ہے کہ ہم کسی نے بول دیا کہ ارے بھائی یہ کام کر دیجیے، حالانکہ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس کو خود بھی پتہ ہے، جیسے اس کو خود بھی پتہ ہے کہ یہ یہ کام بہت ٹف ہے، لیکن پھر بھی وہ بولتا ہے کہ ارے یار یہ والا کام کر دو، تو پھر میں بھی ریئلائز کرتا ہوں کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں جو خود بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ کام ٹف ہے، وہ خود نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ ہم کو بول رہا ہے یہ بات یہ کرنے کے لیے، تو وہ مروت جو ہے نا، یہ مروت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار وہ بول دیا تو ٹھیک ہے، ہم کو کرنا چاہیے، یہ مروت کہیں نہ کہیں جو ہے کہ ہم کو پرابلم میں ڈال ہی دیتی ہے، مروت بھی ہے۔ جی، اس واقعے کے بعد جو میں نے ابھی واقعہ سنایا ہے اپنا لفٹ ہاں، دینے کا، اس کے جی بعد بھی جی، میں نے پھر غلطی کی، مولانا نے منع بھی کیا تھا مجھے کہ آپ ہاں اس ہاں، طرح مت، تو پھر ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اچھا 2-3 چھوٹے لڑکے ٹھہرے ہوئے تھے روڈ پر، دوپہر کے وقت، دھوپ کا وقت تھا، چھوٹے چھوٹے اچھا، لڑکے تھے، زیادہ نہیں، 10 سال 8 سال کے، تو 2 یا 3 لڑکے تھے وہ چھوٹے، وہ لفٹ مانگے مجھ سے، تو میں نے ہاں جو ہاں، ہے نا اٹھا کے لفٹ دے دی ان کو، تو وہ پیچھے بیٹھ اچھا، کر جو ہے میرے جیب میں ہاتھ ڈال دیا، اور پھر جب میں گاڑی روکا ان کو پکڑوں تو اپنے چپل چھوڑ کے بھاگ گئے پورے، جی، تو تو آدمی جو ہے نا واقعی بہت ہی ایکسپیرئنس چاہیے آدمی کو زندگی گزارنے کے لیے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، بہت فریڈم کی ضرورت ہے، بہت فریڈم کی ضرورت مولانا کی بہت ڈانٹ پڑتی تھی ہم لوگوں کو اس طرح کے، ہے، ہاں، روزانہ روزانہ ڈانٹتے تھے ہم کو، بہت سخت ڈانٹتے تھے۔ اچھا اچھا، یہ اللہ کا کرم ہے کہ مولانا کے سانیدھیہ میں آپ لوگ تھے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا کرم جی ہے۔ جی سر، جی سر، ریاض بھائی شاید ایک ہمارا مورل کوشچن ہے، ہم، کیا ٹائم پورا ہو گیا؟ نہیں نہیں، 2-4 منٹ ہو سکتی ہے اور بات، کوئی بات ہے تو بتائیے۔ ہاں، یہ آج ہی ہم لوگ یہاں سی پی ایس میں بھی ڈسکس کر رہے تھے آپس میں، نماز کے بعد آج کل ڈسکشن ہوتا ہے کچھ پڑھ کے، تو اس میں بات ہو رہی تھی چالاکی، کلیورنس اور انوسینس کے اوپر۔ ایک بات میں نے حدیث ہے، کوئی شاید 2 بھائی تھے، اس میں سے ایک چالاک تھا اور ایک انوسینٹ تھا، تو پروفٹ نے کہا تھا کہ جو انوسینٹ ہے وہ جنت میں جائے گا۔ تو ایک چیز ہوتا ہے جیسے آپ بار بار آپ لوگوں کو لفٹ دے رہے، ایون ایک بار آپ سے اتنا ایکسپیرینس ہونے کے بعد آپ نے دیکھا بچے ہیں تو آپ نے بچوں کو
لفٹ دے دیا. تو فیاض بھائی یہ تو انوسنس بھی ہے انسان کا کہ انسان کو پتا ہے کہ مے بی سم تھنگ. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو مولانا نہیں بول رہے تھے تو اس سے پہلے آپ کو یہ آئیڈیا اندیشہ نہیں تھا کہ دیر کین بی سم سچویشن وچ کین گو رانگ, بٹ پھر بھی انسان پریفر کرتا ہے کہ رسک لینا, مانے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی آدمی ضرورت مند ہے اور وہ رہ جائے, میں اس کو مدد کر دوں وہ بیٹر ہے, میں وہ رسک لیتا ہے, اس کے انسان فائدہ اٹھا لیتا ہے. تو ایسے لاسز کا کمپنسیشن اللہ تعالیٰ تو کرے گا انشاءاللہ آخرت میں, مگر اپنے پرسنالٹی کو ایسے انسیڈنٹ سے بدل دینا جیسے مولانا کلیم کر رہے ہیں کہ بدل دینے کے لیے, یہ بات تھوڑا سا مجھے ابھی بھی مطلب میرے انٹلیکٹ کو یہ ابھی بھی ریزننگ وہ نہیں لگ رہی ہے, اپیلنگ نہیں لگ رہی ہے, جبکہ میں بھی اس بات کو کہیں پر مان رہا ہوں کہ شاید ہونا پڑ رہا ہے, مجھے بھی ایسے ہونا پڑ رہا ہے, کیونکہ مجھے پتا نہیں کیا ہے میرے شکل میں لکھا ہوا کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ پیسہ دے دے گا, وہ آ کے میرے سے سیدھے پیسے مانگ لیتے ہیں, تھوڑا سا جان پہچان ہوا تو پیسے مانگ لیتے ہیں وہ. ہاں میرے خیال میں جو ہے تو میں مولانا جیسے اب میں ریجڈ ہو گیا, اب میں نہ بول ہاں مطلب جو ہے نا ایسا نہ دیں کہ آپ نو ویئر ہو جائیں. مثلا جو ہے آپ نے تو جو ہے لفٹ دی, بیچاری کی مدد ہو جائے, دھوپ ہے یا اندھیرا ہے, لیکن جو ہے اس نے آپ کا گلا کاٹ دیا, تو یہ تو جو ہے ڈیساسٹر ہو جائے گا. تو وہ تو ٹھیک ہے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں, لوگوں کو پیسہ دیں, لیکن آپ نے اتنا زیادہ پیسہ دے دیا کہ آپ کا پلان ہی چوپٹ ہو گیا, آپ کے فائنینشیل حالت بہت بگڑ گئی. تو میرے خیال میں اس میں آدمی کو سوچنا چاہیے, کرے وہ یعنی ہم پوری طرح بچ تو نہیں سکتے ہیں, کیونکہ لوگ ہمیں بھی تو جو ہے لفٹ دیتے ہیں, ہماری بھی تو مدد کرتے ہیں, ہمیں بھی تو لفٹ کی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں بھی تو کسی سے کچھ لینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو زندگی تو ایسے ہی ہے, کیا ہے گیو اینڈ ٹیک. تو آدمی کو الرٹ رہنا چاہیے, دعا کرنا چاہیے, جیسے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول آلموسٹ گھر سے نکلنے سے پہلے اس فکر میں رہتے تھے, یہ اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل او اضل او اضل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علیہ. تو رسول اللہ کی کیا کیفیات ہوتی تھی مائنڈ کی, کتنا زیادہ الرٹنس تھا اس کا, اس سے اندازہ لگتا ہے الرٹ رہنے کی ضرورت ہے, نہ کہ لوگوں کو جو ہے ہیلپ لیس چھوڑنے کی بات ہے. جی رائٹ رائٹ. جی شکریہ فیاض بھائی. سر صاحب وقت ہو گیا نا کافی.